بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا جے شری رام واقعتاً کفریہ جملہ ہے، اور اگر ہے تو کس طرح سے جملہ کفریہ جملہ ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر زبردستی کسی مسلمان کو کفریہ جملہ کہلوایا جائے، جے شری رام یا کوئی اور کفریہ جملہ کہلوایا جائے، تو کیا ایک مسلمان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کفریہ جملہ بولے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو خنزیر کھلایا جا رہا ہے مسلمان کو، تو کیا خنزیر کھانے کی اجازت ہوگی؟ یہ 3 سوالات ہیں۔ تو پہلے سوال کے جواب میں عرض ہے کہ بے شک جو جے شری رام کا جملہ ہے یہ بالکل کفریہ جملہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رام جو ہے ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق رام بھگوان تھے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رام جو ہے وہ وشنو کا اوتار تھے، یعنی بھگوان جو ہے وہ انسانی شکل اختیار کر کے دنیا کے اندر آ گئے تھے، اور رام در حقیقت بھگوان ہی تھے، ان کا نقطہ نظر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں ویکیپیڈیا کے اندر جیسا کہ لکھا ہے کہ ریلیجیس ہندوز کنسیڈر چینٹنگ جے شری رام از اے وے ٹو گیٹ ریڈ آف فیئر، سورو، اسٹریس اینڈ اینگزائٹیز، کہ جو ریلیجیس ہندوز ہیں یعنی جو مذہبی ہندو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جے شری رام کہنے سے ڈر دور ہو جاتا ہے، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو رام چونکہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق، اگرچہ ان کے یہاں اختلاف رائے ہے ہندوؤں کے یہاں کہ رام یہ کوئی ریئل میں کوئی شخص تھے، یہ کہ صرف ایک افسانہ ہے، ایک کہانی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے یہاں اختلاف موجود ہے۔ چنانچہ بعض ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک کہانی ہے، ایک افسانہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ گاندھی جی بھی انہی میں سے ہیں۔ گاندھی جی کا بھی یہ خیال تھا کہ رام کی جو کہانی ہے صرف ایک افسانہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو اور حضرات ہیں وہ رام کو باقاعدہ بھگوان سمجھتے ہیں، اور بھگوان سمجھ کر ہی پھر رام کی جے جے کار کی جاتی ہے، جے شری رام کا جملہ بولا جاتا ہے۔ اور ایک مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، ظاہر ہے وہ کیسے کسی دوسرے کے معبود کی تعظیم اور توقیر کر سکتا ہے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صراحت کے ساتھ یہ حکم فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہ جو جے شری رام کا جو جملہ ہے جس میں رام کی جے جے کار کی گئی ہے، اور جس کا مطلب یہ ہوگا کہ رام کے لیے فتح حاصل ہو، رام کو بلندی حاصل ہو، تو یہ بالکل کفریہ جملہ ہے، اس لیے کہ اس میں جو ہندوؤں کا بھگوان ہے رام، اس کی تعریف اور تعظیم اور توصیف کی جا رہی ہے، تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر زبردستی کوئی اس جملے کو کہلوائے یا ایسی اور کوئی کفریہ جملہ یا کوئی کفریہ کلمہ کہنے پر کسی مسلمان کو مجبور کر دے تو کیا اس کی گنجائش ہوگی؟ تو جواب میں عرض ہے کہ اگر ایک مسلمان کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں اپنی زبان سے کفریہ جملہ ادا نہیں کروں گا تو غیر مسلم اسے مار ڈالیں گے یا اسے بہت سخت تکلیف پہنچا دیں گے، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیں گے یا کوئی اور سخت تکلیف میں اس کو مبتلا کر دیں گے، تو ایسی صورت میں اپنی زبان سے کفریہ جملہ نکالنے کی اجازت ہے۔ دل ایمان کے اوپر مطمئن ہونا چاہیے، اور زبان سے اگر کفریہ جملہ نکال دے تو اس کی گنجائش ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ نحل سورۃ نمبر 16 اور آیت نمبر 106، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جسے کفر کے اوپر مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہو، تو ایسے شخص کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل نہیں ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں اور اس کے شان نزول میں اہل علم میں لکھا ہے کہ جو کفار مکہ تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کو کفریہ جملے کہنے کے اوپر مجبور کیا کرتے تھے۔ صحابہ میں جیسے حضرت عمار تھے، حضرت یاسر تھے، حضرت سمیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال تھے، حضرت خباب تھے۔ تو جو مشرکین مکہ تھے ان کو مجبور کیا کرتے تھے کہ زبانوں سے کفریہ کلمات نکالیں، لیکن ان میں سے بعض صحابہ وہ تھے جنہوں نے اپنی زبان سے بھی کلمہ کفر ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان میں حضرت سمیہ بھی تھی، حضرت یاسر بھی تھے، چنانچہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور حضرت سمیہ کو تو انتہائی دردناک طریقے سے شہید کیا گیا تھا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ان کو اس طرح سے شہید کیا گیا کہ ان کو جو ہے 2 اونٹوں سے باندھا گیا، پھر اونٹوں کو دوڑا دیا گیا جس سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ اسلام کے اندر سب سے پہلی شہادت تھی۔ تو ان حضرات نے اپنی زبان سے بھی کلمہ کفر ادا کرنے سے منع کر دیا تھا،
لیکن حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زبان سے کلمہ کفر نکالا تھا لیکن ان کا دل اطمینان ایمان کے اوپر مطمئن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے بتایا کہ مجھ سے جو ہے کلمہ کفر ادا ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ تمہارا دل تو ایمان کے اوپر مطمئن تھا نا؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ بے شک دل ایمان کے اوپر مطمئن تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب میں کہ پھر تمہارے اوپر کوئی وبال نہیں ہے۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا، دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی آدمی اس کے اوپر دوسرے لوگ زبردستی کر رہے ہوں، کوئی مسلمان ہے اس کے اوپر زبردستی کی جا رہی ہے، اس سے زبردستی کوئی کفریہ کلمہ کہلوایا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے کوئی کلمہ کفر ادا نہیں کرتا ہے اور پھر اسی حالت کے اندر وہ شہید ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ ایسے شخص کے درجات بلند ہوں گے، اس کو شہادت کا درجہ حاصل ہوگا، آخرت میں اس کے درجات بلند ہوں گے اور اس کے حصے میں کامیابی اور کامرانی آئے گی اور اسے سرفراز اور کامیاب اس کو کہا جائے گا۔ لیکن ایک شخص اگر اپنی زبان سے کلمہ کفر نکال دیتا ہے مجبوری کی حالت میں، تو اس کی بھی گنجائش ہے، یہ شخص بھی گنہگار نہیں ہوگا، اس کی بھی گنجائش ہے کہ مجبوری میں اپنی زبان سے آدمی کلمہ کفر نکال دے، لیکن اس کا دل وہ ایمان کے اوپر جمع رہے اور ایمان کے اوپر اس کا دل مطمئن رہے۔ اب جو تیسرا سوال تھا کہ اگر کسی کو خنزیر کھلایا جائے، زبردستی اگر کسی کو خنزیر کھلایا جائے تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ اس کی بھی گنجائش ہے، البتہ اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ کہ اگر زبردستی کسی کو خنزیر کھلایا جا رہا ہے کسی مسلمان کو، یا زبردستی کسی مسلمان کو شراب پلائی جا رہی ہے اور جو مسلمان ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں شراب نہیں پیوں گا یا خنزیر نہیں کھاؤں گا تو مجھے مار دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو اہل علم نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں اس کے لیے اپنی جان بچانا واجب اور ضروری ہے، خنزیر کا کھانا اس کے لیے واجب اور ضروری ہے، شراب کا پینا ایسی حالت میں جب اسے یقین ہو کہ مارا جاؤں گا اگر نہیں پیوں گا تو اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ شراب کو پیے۔ چنانچہ فتاوی ہندیہ کے اندر ہے کہ السلطان اذا اخذ رجلا، کہ اگر کوئی بادشاہ کسی مسلمان شخص کو پکڑ لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، یا تو تم شراب پیو، اگر شراب نہیں پیو گے تو تمہیں مار ڈالوں گا، یا یہ مردار کھاؤ، اگر نہیں کھاؤ گے تو مار ڈالوں گا، یا تم یہ کہ خنزیر کھاؤ، اس خنزیر کو کھاؤ، اگر نہیں کھاؤ گے تو قتل کر دوں گا، تو لکھا ہے کہ خنزیر کھانے کی گنجائش ہوگی، اجازت ہوگی۔ پھر آگے لکھا ہے کہ بل یفترض علیہ التناول اذا كان فی غالب رأیہ انہ لو لم یتناول یقتل، کہ اگر اسے غالب یقین اس بات کا ہے، اگر اسے اس بات کا پختہ یقین ہے کہ اگر وہ نہیں کھائے گا، اگر شراب نہیں پیے گا یا خنزیر نہیں کھائے گا تو مارا جائے گا، تو پھر لکھا ہے کہ اس کے لیے فرض ہو جائے گا کھانا، اپنی جان بچانا اس کے لیے فرض ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی بنیاد جو ہے قرآن مجید کی ایک دوسری جو آیت ہے اس پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اللہ نے ایک دوسری جگہ جو سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 119، اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، کہ اللہ نے جو حرام چیزیں ان کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے الا یہ کہ آدمی کو مجبور کر دیا جائے۔ تو مجبوری کی حالت میں اگر کنڈیشن اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو مارے جائیں گے، تو اس صورت کے اندر کھانا جو ہے ضروری ہوگا جان بچانے کے لیے۔ لیکن جہاں زبان سے کلمات کفر نکالنے کی بات ہے تو وہاں دونوں چیزوں کا اختیار ہے کہ آپ اگر اپنی زبان سے کلمہ کفر نہیں نکالتے ہیں اور جان چلی جاتی ہے تو اس صورت کے اندر پھر گنہگار نہیں ہوں گے بلکہ شہادت کا درجہ حاصل ہوگا اور آخرت کے اندر درجات بلند ہوں گے۔ اور اس بات کا بھی اختیار ہے کہ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ پریشانی ہے، اگر میں اپنی زبان سے کلمہ کفر ادا کر دوں گا تو یہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، مجھے جانے دیں گے، تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ آپ اپنی زبان سے جو ہے کلمہ کفر نکالیں اور اپنی جان کو بچا لیں، اور آپ کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہے تو اس صورت میں بھی آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ تو یہ مسئلہ ہے مکمل۔ ہاں البتہ بہتر بات یہی ہے کہ اگر ایک آدمی شہید ہو جاتا ہے اور اپنی زبان سے کوئی کلمہ کفر نہیں نکالتا ہے تو یہ بہتر بات ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں اس کے درجات بلند ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔